یہ آپ کے سال کا آغاز ہے، اور سال کے آغاز میں جیسا ارادہ رکھو گے اس کا اثر سال کے اختتام تک رہے گا۔ اگر سال کے آغاز میں آپ یہ طے کرو گے کہ مجھے خوب محنت کرنی ہے، اس کا اثر آخر تک رہے گا۔ سال کے آغاز میں آپ یہ نیت کرو گے کہ میں روزانہ ذکر کا اہتمام کروں گا، تو اس کا اثر سال کے آخر تک رہے گا۔ سال کے آغاز میں آپ یہ طے کرو گے کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، تو اس کا اثر سال کے آخر تک رہے گا۔ سال کے آغاز میں ہم کو نئے عزائم کے ساتھ نیا سال شروع کرنا چاہیے۔ جو طلبہ آپ میں کمزور ہے اور کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی رفتار جو ہے نا سست ہے، ان کی رفتار سست ہے، ایسے طلباء کو سال کے آغاز ہی میں طے کر لینا ہے کہ میں خوب محنت کروں گا، محنت سے جی نہیں چراؤں گا۔ یاد رکھیے، آپ کی نیت جیسی ہوگی ویسا آپ کا پورا سال گزرے گا۔ سال کے شروع میں نیتوں کو بار بار ذہن میں نیت کا استحضار کرنا ہے۔ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قرآن مجید کو میں کیوں جو ہے یاد کر رہا ہوں؟ حفظ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حافظ قرآن میں کیوں بن رہا ہوں؟ حافظ قرآن بننے کی جو ہے وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ یہ دل میں رکھیں کہ اللہ کا کلام میں اپنے سینے میں محفوظ کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگی۔ اللہ کا کلام میں یاد کروں گا، کل قیامت کے دن میرا اکرام کیا جائے گا، میرا اعزاز کیا جائے گا، میرے ماں باپ کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا۔ میں اللہ کا کلام یاد کر کے اللہ کے کلام پر چلوں گا تو میری دنیا بنے گی، میری آخرت بنے گی۔ مقصد اور نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت جتنی بلند ہوگی آپ اتنی محنت زیادہ کرو گے۔ نیت اگر معمولی قسم کی ہوگی تو محنت کرنے کی طرف طبیعت راغب نہیں ہوگی۔ آپ کا مدرسے میں آنا یہ دراصل اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بنانا ہے۔ اللہ کا کلام اور اللہ کا دین سیکھنا، اللہ کا کلام اپنے سینے میں جو ہے محفوظ کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کلام اللہ کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے ہمارا سینہ پاک ہونا چاہیے، ہمارا دل جو ہے ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھیں، جن آنکھوں کے ذریعے ہم اللہ کے کلام پر نظر ڈالتے رہتے ہیں، قرآن پاک پر ان آنکھوں سے ہماری نظر پڑتی رہتی ہے، یہ آنکھیں گندی نہیں ہونی چاہیے، آلودہ نہیں ہونی چاہیے گندی چیزوں کو دیکھ کر۔ ظاہر ہے کہ گندی چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں آلودہ ہوں گی، ان آنکھوں سے ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو گندے راستے سے اللہ کا یہ کلام اندر نہیں جا سکے گا۔ زبان کی حفاظت، اسی زبان سے ہم اللہ کا کلام یاد کر رہے ہیں۔ اب یہ زبان اگر اس سے گالی گلوچ ہونے لگے، اگر اس سے جو ہے گندی باتیں جو ہے کہلانے، اس سے گندی باتیں بھی نکلنے لگیں گی، تو ظاہر بات ہے ہماری آلودہ زبان سے اللہ کا کلام صحیح طریقے پر یاد نہیں ہو سکے گا۔ طالب علم کو گناہوں سے بچنے کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ طالب علم کو کلام اللہ کو یاد کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ طالب علم کی نیت جو ہے اچھی ہونی چاہیے، طالب علم کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ میں جتنا خدمت کا جذبہ ہوگا، آپ کے اندر جتنا خدمت کا جذبہ ہوگا، آپ کو آپ کے اساتذہ کی دعائیں ملیں گی، اور آپ کو اساتذہ کی جتنی دعائیں ملیں گی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اتنا جو ہے تعلیم کے میدان میں کامیاب ہوتے جائیں گے۔ اس لیے عزیز طلبہ، یہاں کا ایک ایک لمحہ آپ کا انتہائی قیمتی ہے۔ یہاں آپ جو ہے وقت گزاری کے لیے نہیں آتے،
یہاں آپ اپنے آپ کو بنانے کے لیے آتے ہیں، تو بننے کے مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، اور بننے کے مرحلے میں اگر صحیح بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بننے کی جگہ اگر کوئی آدمی بگڑ جائے گا تو پھر دنیا میں کہیں بھی جا کر وہ بن نہیں سکے گا۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ پورا بنا تو اب وہ باہر آنے کے بعد صحیح سالم رہے گا، اس کے پورے اعضاء و جوارے رہیں گے۔ اگر ماں کے پیٹ ہی سے بچہ ناقص رہا، کوئی عضو ناقص رہا، تو باہر آ کر پھر اس کے لیے بننے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، یہ ماں کے پیٹ کے اندر، مدرسے کی یہ چار دیواری کے اندر آپ کو بننا ہے، سنورنا ہے، اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہے، اپنے عادات کو بھی بہتر بنانا ہے۔ آپ مدرسوں میں کہیں بھی جو جتنے مدارس ہیں، مدارس میں ظاہر ہے کہ ہر خاندان کے، ہر علاقے کے بچے ہوتے ہیں۔ اچھے خاندانوں کے بھی بچے ہوتے ہیں اور بے دین قسم کے خاندان کے لوگ بھی اپنے بچوں کو داخلہ دلاتے ہیں، تو ہر جگہ ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ آپ کی صحبت اچھے بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے، برے بچوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بچوں، یاد رکھو، ماں باپ بڑی امیدوں کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ دلاتے ہیں۔ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، میری آخرت بن جائے گی۔ کتنے ماں باپ ہیں کہ بچوں کے پیچھے لگے رہتے مسلسل، ایک مدرسے میں بچہ نہیں پڑھا، دوسرے مدرسے میں داخلہ دلایا، وہاں بھی نہیں پڑھا، تیسرے میں، چوتھے میں، انہیں گویا در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ان کو تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، لیکن اگر جو ہے بچے اگر توجہ نہ دیں اور بچوں کے دل میں احساس اگر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکیں گے۔ اس لیے عزیز بچوں، آپ کو مدرسے میں ہر وہ چیز جو آپ کے طالب علم کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بچنا ہے۔ طالب علم کی یکسوئی کو متاثر کرنے والی ہر چیز سے بچنا ہے۔ جو چیزیں آپ کی یکسوئی کو متاثر کر سکتی ہے، مثلا غیر حاضر ہو جانا، یا چھٹی میں جا کر زیادہ دن غیر حاضری کرنا، سبق کا ناغہ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی تعلیمی یکسوئی کو متاثر کرتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض طلبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ چھٹیوں میں جاتے مگر جلد واپس نہیں آتے، بیماری کی وجہ سے چھٹی لے لی، 1 دن 2 دن کی 1 ہفتہ کر دیا، تو اس سے آپ کا تعلیمی مرحلہ آسانی کے ساتھ پورا نہیں ہوگا، آپ ہی کا نقصان ہوگا۔ بجائے 2 سال میں 3 سال میں حافظ بننے کے آپ کو 5 سال لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ عمر انتہائی قیمتی ہے، اور مدرسہ صرف تعلیم کا مقام نہیں ہے، مدرسہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی جگہ ہے۔ یہاں آپ کو تربیت پانا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کا لہجہ ارے ترے والا لہجہ نہیں ہونا چاہیے، ابے تبے والا لہجہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا لہجہ شائستہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان جو ہے نا شائستہ ہونی چاہیے، اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ادب کا لحاظ آپ کو رکھنا چاہیے۔ آپ جتنا یہاں تربیت پاؤ گے، آپ کے ماں باپ کو اتنی خوشی ہوگی اور آپ اتنے بہتر انسان بنو گے۔ مدرسہ کیا ہے؟ اچھے انسان بننے کی فیکٹری، اچھے انسان بننے کی فیکٹری کا نام مدرسہ ہے۔ اب ایسی جگہ جو ہے، طالب علم کے اگر اخلاق اچھے نہ بنے، اس کے عادات اچھے نہ ہو، طالب علم اگر اپنے اخلاق کو نہ سنوارے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ماں باپ کی امیدوں پر جو ہے پانی پھر جائے گا۔ اس لیے عزیز طلباء سے ان چیزوں کی خاص طور پر جو ہے ان چیزوں پر توجہ دینے کی گزارش ہے۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اوقات کی قدردانی اور خوب محنت کرنا، اور تعلیم کے اندر بھرپور یکسوئی پیدا کرنا، اور اساتذہ اکرام کی خدمت کا جو ہے اہتمام کرنا، ان کے ادب و احترام کو جو ہے ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اساتذہ اکرام، اللہ تبارک و تعالی ان کی تدریسی خدمات کو قبول فرمائے،